خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ہم اس پر توجہ دیں۔ یہ جو آج حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کتاب مشکات المصابیح، کتاب العلم، صفحہ نمبر 37 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث پاک سنی ہے اور امت تک پہنچائی ہے۔ صحابہ اکرام میں ہر صحابی کی اپنی ایک شان ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ایک مقام ہے، ان کی بھی اپنی ایک شان ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ارشادات کو سنا اور سمجھا اور محفوظ کیا اور امت تک آگے منتقل کیا۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا اپنا ذاتی عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ، مگر 3 اعمال اس کے ایسے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز وہ عمل جو اس کا صدقہ جاریہ ہے، وہ صدقہ جو اس نے کیا اور اس کا فائدہ چلتا رہے گا، جاری رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ او علم ينتفع به، اور دوسری چیز وہ علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور لوگوں کو منتقل کیا یا اس کا سبب بن گیا جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، فرمایا یہ بھی باقی رہے گا، موجود رہے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، اور تیسری چیز وہ نیک اولاد ہے جس کو وہ چھوڑ جائے اور وہ پیچھے اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ تو یہ جو کہ کتاب العلم سے متعلق، جس میں او علم ينتفع به، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے وہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ نبوت کا یہ علم یہ کسی ایک آدمی پر ختم نہیں ہوتا، یہ کسی ایک فرد اور ایک ذات اور شخصیت کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر جو اپنا علم لے کر آئے ہیں، یہ علم ایسا ہے کہ جو دنیا میں جو انسان بھی اس کو حاصل کرے گا، جو انسان بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، جو انسان بھی اس کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، تو اللہ جل جلالہ اس علم نبوت کا فیض اور اس کی برکت ہر اس آدمی کو عطا فرمائے گا، کوئی اس سے محروم نہیں رہے گا۔ اس پر علم پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ایک خاندان قبضہ کر لے، کوئی ایک فرد قبضہ کر لے کہ اب یہ علم میرا ہو گیا، اب اسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ علم اللہ کے نبوت کی وراثت ہے، اور ہر آدمی جو اس کی قدر کرے گا، جو اس علم کے ساتھ تعلق جوڑے گا، جو اس کے ساتھ محبت رکھے گا، یہ علم اسی کو عزت عطا کرے گا۔ اس لیے یہ علم انسانوں کو عزت دلانے کے لیے آئے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے دنیا میں، قرآن حکیم نے اس کو عصر جاہلیت کہا ہے۔ وہ جاہلیت کا دور ہے، دور جہالت ہے، دنیا میں دور جہالت ہے وہ۔ اس لیے جب یہ اسلام کی شمع اور اس کا علم کا اور ایمان کا اور دین کا سورج طلوع ہوا دنیا میں، اس نے آ کر انسانی زندگی کا دور بدل دیا، اس نے دور علم پیدا کر دیا۔
اب یہاں سے دور ایمان آ گیا، دور علم آ گیا، اب حکمت اور شعور اور سمجھ کا دور آ گیا، جاہلیت کا دور رخصت ہو گیا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن کے آ جانے کے بعد، اس علم نبوت کے آ جانے کے بعد اب فرمایا میرے پیغمبر افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم اور قانون یہ اس کو دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اب وہ جاہلیت کا دور گزر گیا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا عورتوں کو بھی، مسلمان عورتوں کے بارے میں بھی حکم دیا، قرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہر کر اپنے گھروں کو علم سے، ایمان سے، حکمت سے روشن کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور پہلے دور کے زمانے کی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نکل کے معاشرے کو خراب مت کرو۔ اس لیے دور جاہلیت میں انسان اپنا مقام اور مرتبہ اور اپنی حیثیت کو بیٹھتا ہے، ختم کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کو دور جاہلیت قرار دیا، یہ جہالت کا دور ہے۔ اب دیکھیں اس جہالت کے دور میں جو بڑا آدمی تھا، جس کے پاس پیسہ زیادہ، جس کے پاس اقتدار زیادہ، جس کے پاس روب زیادہ، جس کی بات مکہ میں چلتی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ابو جہل۔ اب آپ نے نام رکھا تو وہ سارے زمانے میں لوگ اس کو اپنا نام بھول گئے، اس کو ابو جہل ہی کہتے ہیں۔ عرب والے لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے فیصلہ کرے گا، یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے۔ یہ جہالت کا باب ہے، یہ جہالت کا مرکز ہے۔ یہ دنیا میں نہ اللہ کو پہچانے، نہ رسول کو پہچانے، نہ کعبۃ اللہ کو پہچانے، نہ یتیم کے حق کو پہچانے، نہ غریب کو پہچانے، اور نہ ابو بکر صدیق کو پہچانے، نہ بلال حبشی کو پہچانے، نہ سمیہ پہلی مسلمان خاتون کی عزت، عفت، پاک دامنی، حیثیت اور اس کو پہچانے کہ یہ کون ہے، یہ تو ابو جہل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ یہ جہالت کا باب ہے۔ وہ ایک ابو جہل تھا، اب یہاں بہت سارے ابو جہل ہو گئے جو انسانوں میں مصیبتیں پھیلاتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں۔ لوگوں نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی، حضور نے فرمایا نہیں، یہ اگر دین قبول کر لے، یہ علم نبوت کو قبول کر لے، پھر اس کی حیثیت بدل جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے علم کے وارث صحابہ کرام اسی معاشرے سے چنے، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی اور پھر ان کو اپنا علم سکھایا، اپنا علم انہیں منتقل کیا۔ حضور نے دعا مانگی دونوں کے لیے، اے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے، ان دونوں میں سے دو نوجوان ہیں مکہ کے، ان میں سے کسی ایک کو اس علم نبوت کی خدمت کے لیے قبول کر لے، یا تو عمر بن حشام اس کو قبول کر لے، ان میں طاقت ہے، صلاحیت ہے، جہالت میں بھی وہ آگے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرا عمر بن الخطاب ہے، ان میں بھی عقل ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ان کی طاقت اور قوت علم نبوت کے لیے استعمال ہو جائے، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو بھیج دے۔ تو پورا انتخاب اللہ کا حضرت عمر بن الخطاب کے نام نکلا، اللہ نے ان کو منتخب کر دیا۔ اب حضرت عمر بن الخطاب اسلام سے داخل ہوئے، تو کیسے داخل ہوئے؟ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ابو جہل نے میٹنگ بنائی تھی کہ کون محمد اور رسول اللہ کا سر لے کر آئے گا۔ اس نے بڑی غضبناک تقریر کی دار الندوہ میں، نوجوانوں کو بھڑکایا حضور کے خلاف۔ اب ان میں سے حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں کروں گا۔ اب یہ منصوبہ بنایا اس نے اور اس کے لیے تیار کیا، نوجوانوں کو بھڑکا کر حضور کے خلاف یہ علم نبوت کی جو شمع روشن ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ تو اب ادھر سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور ادھر سے اللہ کے ہاں انتخاب حضرت عمر کا دین کی قبولیت کے لیے ہو گیا۔
لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ویسے نہیں ہوتا. یہ کوئی آدمی کسی نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس سے کوئی کام لیتے ہیں تو اس سے پہلے دین کی خدمت کا کوئی کام ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. اگر دین حق کی خدمت کا اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں ہم کوئی کردار نہ ادا کریں تو ہماری زندگی خیر سے، برکت سے خالی ہو جائے گی، آگے نفع کچھ بھی نہیں ہوگا. اب حضرت عمر نکلے قتل کرنے کے لیے، تلوار لی. راستے میں ایک صحابی رسول ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں محمد رسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نعوذ باللہ. اب ارادہ وہ ہے، اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. اب ارادہ بدل گیا. اب انہوں نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو. اب گھر پہنچے، انہوں نے کہا کیا ہوا گھر میں؟ انہوں نے کہا تیری بہن مسلمان ہو گئی، تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا. پہلے تو ان کو تو معلوم کر لے، تو ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو تو قتل کر کے دکھا. اب غصے کے عالم میں وہاں سے گھر چلے گئے، بہنوئی کے گھر. وہاں گئے تو حضرت سعید وہ اپنے گھر میں موجود، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی گھر میں موجود. دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو ان کے ہاں حضرت خباب بن الارت صحابی رسول، قرآن کے بڑے عالم، دین کی سمجھ رکھنے والے، حضور سے علم حاصل کیا تھا، وہاں ان کو سبق پڑھا رہے. جو مسلمان ہوتا ہے تو اسلام کی تکمیل کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسلام کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے اور اسلام کی تکمیل علم سے ہوتی ہے. علم سے انسان پھر آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے. تو لہٰذا اب وہ ایمان قبول کر چکے ہیں، اب ایمان کی تکمیل کس سے ہوگی؟ وہ دین کا علم حاصل کرنے سے ہوگی، قرآن کا علم حاصل کرنے سے ہوگی. اب قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں. جب بہنیں اور بہنوئی اور خاندان کے لوگ اپنے گھر کو علم دین کا گہوارہ بنائیں گے، علم دین کا مرکز بنائیں گے، جب بہنیں قرآن سیکھے گی، دین سیکھے گی، جب خاندانوں میں دین آئے گا، اس کے نتیجے میں ان کے خاندانوں کے سمجھدار نوجوان اللہ ان سے دین کی خدمت کا کام لے لے گا. اب حضرت عمر گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر انہوں نے ماجرا دیکھا، پتہ چلا تم مسلمان ہو گئے. ہاں مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے کہا مسلمان ہو گئے، فوراً انہوں نے غصہ نکالا. اب انہوں نے بہن کو تھپڑ رسی یا بہنوئی آئے، ان کو بھی مارا، ان کو بھی زخمی کر دیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں. تو اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنا ایک دین رکھتا ہے، میں بھی ایک رائے رکھتی ہوں، میرا بھی ایک دین ہے جس کو میں نے سمجھ کر قبول کیا ہے. آج تو ہم مسلمان ہیں نا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے دین سمجھ کر نہیں قبول کیا. ہم نسلی مسلمان ہیں، نسل ماں باپ مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے سمجھا نہیں ہے. اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم ہر بچہ ہمارا دین سمجھ جائے. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا. اب ہمارا اگلا مرحلہ ہم نے طے نہیں کیا. اب ہم صبح اٹھتے ہیں بازار چلے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اپنے بچوں کو سکول کالج بھیج دیتے، صبح اٹھتے ہیں ہم اس کو منڈی میں بھیج دیتے، صبح اٹھتے ہیں ہم اس کو کسی کھیت بازار میں بھیج دیتے. اب ہماری نسل وہ دنیا میں اپنی دنیاوی کاموں میں مشغول ہے. انہوں نے دین سیکھا سمجھا ہی نہیں. اب ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، کسی نے پڑھایا ہی نہیں. اب بچپن میں انہوں نے کچھ قرآن کی باتیں سیکھی اور سمجھی، اور اس میں بھی ماں باپ کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. بچہ خود بیچارہ آ جائے پڑھ کے چلا جائے ٹھیک ہے، ماں باپ کہتے ہیں یہ قرآن کا علم کوئی ضروری علم ہے، بچہ ناغہ بھی کر لے کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن سکول میں ناغہ کر لے تو وہ سکول والے بلاتے آپ کے بچے کا ناغہ ہو گیا، آج آپ کے بچے نے فلاں کام نہیں کیا. اب ماں باپ کانشیس ہوتے ہیں ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا، لیکن وہاں بچہ زندگی میں پیچھے رہ جائے گا، قبر میں پیچھے رہ جائے گا، اخلاق میں پیچھے رہ جائے گا، ایمان میں پیچھے رہ جائے گا، امانت میں پیچھے رہ جائے گا، ماں باپ کی خدمت میں پیچھے رہ جائے گا، پڑوسیوں کی عزت میں پیچھے رہ جائے گا، معاشرے کو ترقی دینے میں پیچھے رہ جائے گا. اس کو کون آگے بڑھائے گا؟ وہاں کہاں سے اس کو عزت ملے گی؟ اب وہ عزت ملے گی قرآن کے علم سے.
اللہ کے علم سے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے جس علم کے لیے اللہ نے امام الانبیاء جیسے معلم کا انتخاب کیا۔ آپ سے بڑا استاد کون ہے؟ آپ سے بڑا استاد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جدھر جاتے تھے ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل کر اب ہمیں علم دین سکھائیں، علم نبوت سکھائیں، اور بازار میں بٹھا لیتے تھے امام بخاری، گلیوں میں بٹھا لیتے تھے۔ طالب علم ایسے تھے اس دور کے، اسلام کے اس دور میں مسلمانوں میں علم نبوت کا اتنا شوق تھا کہ امام بخاری نوجوان تھے اور بڑے بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے کہ آپ ہمیں علم سکھائیں، آپ ہمیں دین سکھائیں۔ گلی میں جا رہے ہیں، وہیں پکڑ کے بٹھا لیا، ہمارے پاس آگے جانے کا وقت نہیں، یہیں بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ وہیں مدرسہ لگ گیا، وہیں سکول کھل گیا، وہیں جامعہ بن گیا، وہیں بیٹھ گئے۔ اب ایک دفعہ امام بخاری ایک آدمی کو، ایک بچے کو سبق پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ بچہ اب اس کا دل تنگ نہ ہو رہا ہو، یہاں بیٹھ کر کافی دیر گزر گئی ہے، جب انسان زیادہ دیر گزر جاتی ہے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تنگ نہ ہونا شروع ہو جائے، اس کے دل میں وہ تنگی نہ آ جائے، سستی نہ پیدا ہو جائے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے بچے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہ مصروفیات میں، وہ آؤٹنگ کر رہے ہیں، دوسرے بڑی بڑی سرگرمیوں میں، تو اب یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ دل تنگ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو وہ منڈیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں، اور تم کتنے خوش نصیب ہو، تم رسول اللہ کی مجلس میں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ علم نبوت، جب علم حدیث کا تذکرہ، علم نبوت کا تذکرہ آتا ہے تو یہ انسان یہاں نہیں بیٹھا ہوا، یہ علم نبوت کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں تیری عزت اور عظمت یہ ہے کہ تو رسول اللہ اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بازار میں ہے، دکان پر ہے، اور اپنی مجلس میں ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک عالم دین علم نبوت بیان کرتا ہے تو وہ نبوت کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے تو گھر کا ماحول، حضرت خباب بن الارت کو اندر چھپا دیا۔ جب بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دیکھا کہ باہر قرآن کے ورق پڑے ہوئے تھے، قرآن کے اوراق، قرآن کے نسخے کا گھر میں موجود ہونا بھی برکت کا باعث ہوتا ہے جب نسخہ کھلا ہوا ہو۔ اس سے یہ بات ہی پتہ چلی۔ اب قرآن کا یہ ورق کھلا ہوا تھا، حضرت عمر کی نگاہ پڑی، جب اس کو پڑھا، اٹھانے کی کوشش کی، بہن نے پکڑ لیا، ہمیں نہیں، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کشش پیدا ہو۔ قرآن میں بڑی کشش ہے، علم نبوت میں بڑی کشش ہے۔ آج مسلمان وہ کشش بھول گیا۔ اب ایک کافر بھی ہے، حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی فطرت میں وہ ایک آگے بڑھنے کا عمل ہے، جدوجہد کا، عمل کرنے کا، ان کے اندر دائرہ موجود ہے۔ جب انسان میں عمل کا دائرہ ہو، حرکت کا دائرہ ہو کہ میں نے ایک کام کرنا ہے، میں نے ایک صحیح زندگی گزارنی ہے، میں نے ایک صحیح عمل کرنا ہے، صحیح بات سیکھنی ہے، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ اب قرآن کا وہ نسخہ اس نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج مسلمان کے گھر میں قرآن کھلتا ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کہاں سے برکت آئے گی؟ یہ علم نبوت، قرآن علم نبوت کا سب سے بڑا خزینہ ہے۔ اب اسے کھولنا، اس کی نسبتیں منتقل کرنا، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کا کھولنا بھی ثواب، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق پیدا ہو جائے وہ ضرور خیر پیدا کرتا ہے۔ اب قرآن کی طرف گئے، انہوں نے کہا نہیں تم تو ناپاک ہو، پہلے پاک ہو جاؤ، جسم پاک کرنا۔ اب جسم پاک کیا، اب قرآن کو ہاتھ میں لیا، اب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل اور زبان ایک ہو رہے ہیں، قرآن کی تاثیر دلوں میں منتقل ہوتی ہے۔ علم نبوت کا تعلق یہ صرف آنکھوں سے نہیں ہے، یہ دل سے، یہ دلوں کو بدلنے والا علم ہے، یہ دلوں میں خیر پیدا کرنے والا علم ہے، یہ انسان کے دماغ میں عقل پیدا کرنے والا، سمجھ پیدا کرنے والا علم ہے۔ یہ انسان کو سمجھدار بناتا ہے، عقل مند بناتا ہے، یہ فیصلے کرنے کا اہل بنتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔
لہذا اب حضرت عمر نے قرآن پڑھا تو حضرت خباب بن الارت جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل کر آ گئے اور کہا عمر بشارت حاصل کر، تیرے لیے کل ہی حضور نے دعا مانگی تھی، میں سن کے آیا کہ اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ دے، ابو عمرو بن الحشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ آج ہمارے بچے کدھر پھر رہے ہیں؟ ہمارے بچے ہم ان کے مال و دولت کی کاروبار پر بٹھانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ان کی قرآن کے سیکھنے کی فکر کون کرے گا؟ ان کے علم کی فکر کون کرے گا؟ ان کو نماز کا ترجمہ آتا ہے نہیں آتا؟ ان کو وضو غسل کے فرائض آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وہ پاک حالت میں ناپاک حالت میں ہے؟ ان کو زندگی کے فرائض کا حلال اور حرام کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ آج ہمیں اپنی اولاد کی یہ فکر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ فکر تھی اپنی امت کی کہ ان میں علم نبوت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ پیدا ہو، یہ طریقہ کار پیدا ہو، اب یہ انسان بن جائے۔ اب انسان جب اس میں قرآن کا فیض منتقل ہوتا ہے، علم نبوت منتقل ہوتا ہے، اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، تو اب گھر میں قرآن کھلتا ہے۔ جب گھر کے بچے نہیں بڑے لوگ جب قرآن سیکھتے ہیں، بہن قرآن سیکھتی ہے، بہنوئی قرآن سیکھتا ہے، تو عمر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے علم کا یہ حلقہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے شہر میں جو علم حق کا حلقہ ہے کہ نبوت کا علم سکھایا جائے، الحمدللہ یہ آپ کا یہ ادارہ 30 سال سے تو ہم یہاں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 35-40 سال ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علوم نبوت کی بنیادیں ڈالی اور لوگوں سے رابطے کیے، ایک ایک آدمی سے تعلق جوڑا، اب کتنے خاندانوں میں کتنے لوگ پیدا ہوئے، خاندان بدل گئے۔ یہ ہمارے مولانا صداقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، پھر انہوں نے کتابیں پڑھی، عالم بنے، اور پھر ان سے اللہ نے کام لیا۔ سینکڑوں ہزاروں کتنے بچے بچیاں جنہوں نے اس شہر سے فیض حاصل کیا، ہمارے بزرگوں کی محنت سے انہوں نے دین حق کی نسبتیں حاصل کی۔ اب یہ کام آج چونکہ مسلمان دنیا میں دین کے ساتھ رسمی تعلق رکھتے ہیں، جذباتی تعلق رکھتے ہیں، لیکن عملی تعلق، علمی تعلق، جس علم کی روشنی میں ہماری زندگی پروان چڑھے، اب ہمارے بچوں میں بھی یہ بات منتقل ہو، بچیوں میں بھی یہ دین منتقل ہو، تو تھوڑی سی میں توجہ کرنی پڑے گی۔ جس طرح حضرت عمر کے خاندان والوں نے اپنے گھر کو علم دین کے ساتھ جوڑا تھا، ہمارا خاندان بھی علم دین کے ساتھ جوڑے تھے، وہاں علم دین کا تذکرہ ہو، قرآن وہاں کھلے، قرآن کی سمجھ پیدا ہو، اس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو وابستہ کرے، تو دیکھیں کہ زندگی کیوں نہیں بدلتی، حقائق کیوں نہیں انسان کے سامنے آتے۔ اس لیے اب حضرت عمر قرآن کی یہ کھلنے کی تاثیر ہے، قرآن کے نسخے کی موجودگی کی تاثیر ہے کہ اللہ نے انہیں قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب حضور کی خدمت میں مجھے لے چلو، یہ تو قرآن تھا، اب صاحب قرآن کی خدمت میں لے چلو۔ اب قرآن اور صاحب قرآن ان دونوں کی خدمت میں حاضری دینی ہے۔ اب صاحب قرآن کی خدمت میں لے چلو، جن پر خود قرآن اترا ہے، اب ان کی خدمت میں، نبوت کی خدمت میں جانا ہے۔ اس لیے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اب طلب پیدا ہو گئی، آئے تھے تو سر قلم کرنے کے لیے، اب جا رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، ہم آپ کے حکم پر قربان، اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے حکم پر قربان۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مدینہ کو دار الہجرہ اور دار العلم بنا دیا، دار العلم پہلے بنا دیا مدینہ کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری القرآن 14 سال کی عمر میں حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے استاذ بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے، جو ہمیں دین سکھائے۔ تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا، 14 سال کے جوان ہیں، 15 سال کے جوان ہیں، اور قرآن حکیم کے حامل ہیں، اس کے صاحب اور عامل ہے، عالم ہے، اب قرآن حکیم کی نسبتیں رکھتے ہیں۔ اور مدینہ میں یہ نوجوان پہنچا اور اس نے قرآن کا مرکز بنایا حضور کے نمائندے بن کر۔ آپ کی آمد سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیج دیا، جاؤ جا کر مدینہ میں ہمارے علم کا نمائندہ بن کر
لوگوں کے دل و دماغ، ان کے دروازوں کو کھول دو، ان کے دماغ بند ہوں، ان کو علم نبوت کے بند دروازوں سے کھول دو، بند دروازے کے کھل جائیں۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے پورا قبیلہ بنو عبد الاشل داخل اسلام کر چکے۔ اب علم نبوت کا یہ فیض ہے جس نے مدینہ کے ایک ایک آدمی کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو حضور کی خدمت میں لا کر دیا۔ آج ہر آدمی دیکھے میں نے اس علم دین کی اتنی میری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کیا خدمت کی ہے نبوت کے علم۔ حضور نے ساری زندگی لگائی ہے، 63 سال حضور کی زندگی ہے، اور 63 سال میں 23 سال حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا قیمتی دور، وہ سارے کا سارا صبح شام رات دن اس دین اور اس علم کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے لگایا ہے۔ میں اور آپ خود سوچیں، میں نے اور آپ نے اور آج کے ہمارے دوستوں نے اپنی زندگی کا کون سا قیمتی وقت لگایا اور کس ترتیب سے لگایا ہے؟ اب ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب بدلنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی زندگی صحیح نہیں ہے کہ جیسے زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، زندگی تو گزر جائے، زندگی گزر رہی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ رسول اللہ کے طریقے پر اس علم نبوت کی عزت اور عظمت اور قدر کے ساتھ گزر رہی ہے، یا اس سے پیٹ پھیر کر اپنے کام کاج میں ہم لگے ہوئے؟ کام کاج بھی کرتے ہیں لیکن اس علم دین کی قدر بھی کرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتی ہے، اس کی عظمت بھی قائم رکھتی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ایک نوجوان صحابی جو احد میں شہید ہوئے، جب شہید ہوئے تو اس وقت ان کے پاس، صحابہ کے پاس کفن نہیں تھا کہ پورا کفن دیا جاتا، کچھ چادریں تھیں، 2 چادریں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی، ایک بڑی چادر تھی، ایک چھوٹی چادر تھی۔ اب بڑی چادر اب ایک کو دی جائے دوسرے کو دی جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو، اب کس کو چادر بڑی دی جائے؟ اب حضرت مصعب ابن عمیر کے حق میں بڑی چادر آئی اور حضرت حمزہ ان کے حق میں چھوٹی چادر آئی جو ٹانگیں ننگی رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا چھوٹی چادر میرے چچا کے اوپر رکھ دو کفن کے طور پر، اور پاؤں ننگے ہیں ان پر اس پر گھاس ڈال دو، گھاس سے کو چھپا دو۔ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے اس دین حق کے لیے قربانیاں دے کر، جاتے ہوئے کفن بھی نہیں لیکن اللہ کے پیغمبر ان کی عزت اور عظمت کا اظہار دیکھیں، فرشتوں نے سلام کرتے ہیں۔ مصعب ابن عمیر کے لیے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں دین حق کا جھنڈا بلند کیا، اور مصعب ابن عمیر نے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو ہلکا بگوش اسلام کر دیا۔ حضور کے آنے سے پہلے زمین ہموار کر لوگوں کو تیار کر دیا۔ اب ان کو کیسے تیار کیا؟ قرآن پڑھا کر، دین سمجھا کر، اس کا ایمان کے راستے بتا کر، اس کے عمل کے تقاضے بتا کر، ان کے اندر یہ اہمیت پیدا کر کے، یہ سمجھداری پیدا کر کے ان کے اندر یہ رہنمائی منتقل کر دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دور جاہلیت اسلام کی آمد سے رخصت ہوا۔ کیوں رخصت ہوا؟ کہ قرآن کے علم کو عمل میں لانے کے لیے، انسانوں میں منتقل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کھڑے ہو گئے، تب یہ دور جہالت رخصت ہوا ہے۔ یہ ویسے نہیں رخصت ہوا، آج یہ دور جہالت پھر مسلمانوں پر مسلط ہے۔ قرآن زندگیوں سے نکل گیا، عمل سے نکل گیا، دین کتابوں میں بند ہو گیا، مسلمانوں کے پاس دین پڑھنے کے لیے وقت بھی نہیں بچا، دین سننے کے لیے وقت نہیں بچا۔ اس کے لیے ہم مہینے بعد کتنا ٹائم نکالتے؟ اب یہ عرصہ دراز گزر کے ہمارے ماہانہ درس حدیث پاک ہو، اور عرصہ دراز گزرنے کے بعد مہینے میں پھر ہمیں کتنی مشقت اور کتنے رابطے کرنے پڑتے ہیں، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، تب جا کر ہمارے دوستوں کو یاد ہوتا ہے۔ ہم بھی لگے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، چلو اسی راستے میں لگے ہوئے ہیں، راستہ تو علم کا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی قبول کرے۔ ہم نے آپ کا پیچھا چھوڑنا نہیں، آپ کو بلاتے رہیں گے، آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ یہ مولانا اسرار الدین صاحب دعوت نامہ بھیجتے ہیں، بہت سارے دوست محنت کوشش کرتے ہیں، ہمارے انور خان صاحب آپ کے کھانے پینے کا نظام بناتے ہیں،
یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں، غلام رسول صاحب ان کو یاد کراتے ہیں، اور ہمارے ذوالفقار صاحب کسی کو یاد کراتے ہیں، حجی اقبال صاحب کسی کو یاد کراتے ہیں۔ یہ ہمارے علی نور اللہ صاحب دیکھیں، یہ ابھی بعد میں دوبارہ واپس آئے درس حدیث کے لیے۔ دیکھو یہ بھی ایک عظمت کی بات ہے کہ اب ہمارے بزرگ بھی اکٹھے ہوں، بوڑھے بھی اکٹھے ہوں، جوان بھی اکٹھے ہوں، اب ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے درس حدیث میں ایک دو آدمیوں کو ضرور لے کر آنا ہے جو ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب یہ فیض تو چلتا رہے گا، لیکن ہمارا حصہ اس میں پڑ جائے، ہمارا حصہ کتنا پڑے گا؟ اب حضرت عمر اسلام لے آئے اور دین کو سینے سے لگا لیا۔ اب یہ علم دین ترقی کر رہا ہے۔ علم دین کیسے ترقی کرتا ہے؟ جب یہ علم کتابوں سے نکل کر انسانوں کے دل میں، دماغ میں، سینوں میں پہنچتا ہے، یہ تب ترقی کرتا ہے۔ جب یہ سینوں میں نہ پہنچے، اب بچے ہمارے ان کے سینوں میں ہمارا علم نہیں پہنچ رہا، دشمن کا علم پہنچ رہا ہے، دشمن کی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کے نوجوان بچے، چھوٹے بچے، اب چھوٹے بچے بھی، بالکل چھوٹے بچے جو آنکھ کھولتا ہے وہ بھی موبائل کہتا ہے مجھے دے دو، وہ بھی اس میں سے ڈرامے دیکھتا ہے، یہ وہ بھی وہ دیکھتا ہے۔ اب اس کے دل میں وہ چیز جمع ہو رہی ہے، اس کے خیال میں وہ چیز جمع ہو رہی ہے، اس کے حاشیہ خیال میں دشمن کی چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، ہماری کوئی چیز بھی محفوظ ہو رہی ہے۔ ہم بچوں کو کبھی لائے نہیں، کبھی اس ماحول میں وہ آیا نہیں، کسی نیک آدمی کے پاس لے کر گئے نہیں۔ صحابہ کرام بچے پیدا ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں لے کر اللہ کے پیغمبر کی گود میں ڈالتے ہیں، یہ بچوں کو لا کر اللہ کے پیغمبر اپنا لعاب دان کھجور چباتے اپنے لعاب دان سے اور اس بچے کے تالو کے ساتھ لگاتے، اس کو تحقیق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ مدینہ کے بچوں کے اور مسلمانوں کے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو صحابہ کرام سب سے پہلے حضور کی گود میں لاتے، اللہ کے پیغمبر کی گود میں لا کے بٹھا دیا بچے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انصاریہ صحابی، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، یہاں بھی بات سارے ہمارے بیٹھے ہوں ماشاءاللہ، جنہوں نے حجاج اکرام عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کا کتنی دفعہ طواف کیا ہوگا۔ اللہ سب کو توفیق دے، سب کو روزہ رسول کی حاضری دے، ہم حضور کے در پر جائیں اور وہاں پر اعتراف کر کے آئیں اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے دین کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ ایک حاجی وہاں جا کر معاہدہ کر کے آتا ہے، وہاں ہر دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے آتا ہے اے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے دین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے بچے بھی، اپنی عورتیں بھی، ہم سب کو دین کے ساتھ آپ کے علم کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور حاجی یہ اعلان کر کے آتا ہے اور یہ محبت کے ساتھ اعلان کر کے آتا ہے، جی بڑی چاہت سے یہ اعلان کر کے آتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے دین کا جذبہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے، ایک مسلمان صحابیہ ہیں ام سلیم، اب وہ دعا کرتی ہیں اللہ تو نے مجھے بچہ دیا، تو نے مجھے بیٹا دیا، تو میں اپنا بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں، میں اپنا بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ واپس آئی تو اللہ نے بیٹا دیا اور نام اس کا انس رکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی۔ جب انس بڑے ہو گئے، تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل، سمجھداری کے قابل ہو گئے، تو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور میں نے نظر مانی تھی کعبۃ اللہ کا طواف کر کے حرم کے اندر نور اور تجلیات کے ماحول میں نے نیت کی تھی جو میرا بیٹا ہوگا وہ ہمیشہ دین کی خدمت کرے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت کرے گا۔ کہاں وہ مائیں جن کی چاہت کیا تھی، آج ہماری ماں کہتی ہے صرف ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، سب سے پہلے رسول اللہ کا امتی بنے، یہ نیت کریں ہمارا بیٹا پہلے رسول اللہ کا امتی بنے گا، پہلے قرآن کا نام لیوا بنے گا، پہلے یہ مسلمان بنے گا، پہلے یہ مومن بنے گا، پہلے یہ عالم اور فقیہ بنے گا، پہلے یہ دین کا نمائندہ بنے گا، یہ علم نبوت کا ترجمان بنے گا۔ جب یہ ماں باپ نیت کریں گے ان کی حیثیت بدل جائے گی۔ اب خدمت میں لے کر ہے حضور انس خادم، انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت میں۔ اب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ رہے گا تمہارے پاس، رات کو تمہارے پاس رہے گا، لیکن دن کا وقت یہ ہمارے پاس گزارے گا۔ حضور کی تربیت،
حضور کی تعلیم، حضور کی خدمت میں حضرت انس نے وقت گزارا تو ایک دفعہ ماں پھر حاضر ہو گئی کہ حضور انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ اس لیے اللہ والوں سے، نبوت کے علم والوں سے، نبوت کی صحبت رکھنے والوں سے جب ہم اپنا تعلق جوڑیں گے، وہاں بچوں کو لائیں گے، اس مجلس میں لائیں گے، تو ان کے لیے آسمانوں کے بند دروازے بھی کھلیں گے ان کی دعاؤں سے۔ اب ماں کہتی ہے حضور اس کے لیے دعا مانگے، حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ اللہم بارک لہ فی المال والاہل والولد، اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اس کی ذات میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ اس کو صحت بھی عطا فرما۔ اللہ نے لمبی زندگی عطا فرمائی، 120 سال کے قریب عرصہ ان کو گزرا، اور لمبا عرصہ تک، آخر زمانے تک ان کی سمجھ بھی قائم رہی، بصیرت بھی قائم رہی، آخر زمانے تک وہ علم حدیث بھی بیان کرتے رہے، لوگوں کو دین بھی سمجھاتے تھے۔ پورے ہو گئے، اس وقت بھی جو لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کو بھی وہ مسائل سمجھاتے تھے، حکمرانوں کو بھی وہ دین حق پر قائم رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ کسی کو دین سے ہٹنے کے لیے وہ کسی وقت بھی اپنے اندر سستی نہیں پیدا ہوتی۔ اب ام سلیم طواف کرتے ہوئے نیت اور ارادہ کیا ہے کہ میرا بیٹا یہ اللہ کا علم اور دین کی نبوت کی امانت کا حامل بن جائے، یہ اس کا ارادہ ہے۔ اب ایک ماں کا، جب مسلمان ماں کا یہ ارادہ ہوگا تو وہاں ایسے نوجوان نہیں پیدا ہوں گے، ایسے اہل علم نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ جتنے علماء پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے دین کے رہنما پیدا ہوئے، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک عالم کی زندگی، ایک ایک محدث اور فقیہ اور ایک ایک ولی وقت اولیاء اللہ کی زندگی، کس طرح انہوں نے دین حق کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اور کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو دین پر قائم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کی مجلس میں، آپ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، 2 سال کے بعد گھر آیا، یہ سفر پر تھا، گھر آیا تو اس کا بچہ پیدا ہوا، اور عدالت میں آ کر دعویٰ دائر کر دیا، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اب یہ جو پیٹ کا حمل ہے یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ گویا اس نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دیا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے۔ پاس ہی بیٹھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ معاذ بن جبل کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابی، یہ جن کو علم کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال و حرام کا علم رکھنے والا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 15-16 سال کی عمر ہے، لیکن علم نبوت کے حامل اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پورا یمن ان کے سپرد کر رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان 17 سال کی عمر میں وہ کیا اہلیت رکھتا ہے؟ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھنے والا 17 سال کا نوجوان، وہ قرآن کا علم پڑھ کے رسول اللہ کی صحبت کے فیض سے اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یمن جا رہے ہیں، یمن کا گورنر بن کے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر امتحان لے رہے ہیں ان کا کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گے، کیسے فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا فیصلہ کیسے کروں گے، میرے پاس مسئلہ آئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر، لوگ میرے پاس مسئلہ لے کر آئیں گے، زندگی کی پریشانی لے کر آئیں گے، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر کے فیصلہ کروں، جو آپ نے مجھے قرآن سکھایا ہے اس قرآن کی روشنی، اس علم کی روشنی میں۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر تم اس مسئلے کا حل قرآن میں نہ پائے، یہ نہیں کہ قرآن میں موجود نہ ہو، فرمایا اگر تو نہ پائے، انسان کی توجہ ہوگی تو قرآن سے مسئلہ ملے گا، توجہ نہیں ہوگی تو مسئلہ نہیں ملے گا، رہنمائی نہیں ملے گی۔ آج مسلمان قرآن سے رہنمائی لینا نہیں چاہتا، نیت ہی نہیں، جب نیت نہیں ہے تو حل کیسے ہوگا؟ ہماری نیت یہ ہے، ہم قرآنوں کی نیت وہ امریکہ جاتے ہیں مسئلوں کے حل کے لیے، وہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں مسئلوں کے حل کے لیے، وہ قرآن کے علم کی روشنی میں آج اپنے مسائل کا حل نہیں تلاش کرنا چاہتے۔ اس لیے قرآن یہ علم ہے، یہ رہنمائی ہے،
یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ راستہ ہے، یہ انسان کا بچاؤ ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تو قرآن میں اس مسئلے کا حل اس وقت نہ پائے تو پھر انہوں نے کہا فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، تو اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا۔ میں نے آپ کی زندگی دیکھی ہے، میں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے، میں نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، جو آپ کی رہنمائی زندگی کے بارے میں اس رہنمائی اس سنت سے میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر میری سنت سے بھی تجھے مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو میرے اندر قرآن اور سنت کے علم سے اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے، جو میری رائے بنی ہے، اب اس کی رائے کون سی ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، دین پڑھتا ہے، اس قرآن اور علم کے مسلسل پڑھنے سے اس کا دماغ قرآن کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے، حضور کی سنت کے مطالعے اور علم سے اس کا عادی بن جاتا ہے، اب سوچتا بھی اسی انداز سے، بولتا بھی اسی انداز سے ہے، اس کا مزاج قرآن بن گیا، اس کا مزاج دین بن گیا۔ اب جو رائے دے گا اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی، اجتہد برأیی، تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، علمی رائے، ذاتی رائے نہیں، یہ علمی رائے ہے۔ اب حضرت عمر کے پاس یہ مسئلہ آیا، انہوں نے فیصلہ کیا اس کو سنسار کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے فوراً کہا امیر المومنین آپ اس عورت کو سنسار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوچھا وجہ؟ انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے اگر گناہ گار ہے، اس کے بیٹے کو جو پیٹ کے اندر اس کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اسلام دنیا میں ظلم کا نہیں عدل کا دین ہے۔ اب یہ اسلام کو کون سمجھائے گا؟ یہ عالم ربانی سمجھائے گا۔ جس کو اسلام کا علم ہوگا تو آج کوئی اعتراض اٹھے گا تو اس کو سمجھائے گا۔ آج اسلام پر اعتراض اٹھ رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ یہ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے جس میدان میں جو سوال اٹھا ہے، جو شکوک و شبہات اٹھے ہیں، زندگی کے ہر میدان میں اس دور میں اترے ہیں کہ دین پر کوئی سوال اٹھے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے موجود، کتابیں لکھی، تقریریں کی کہ اس دور میں ہندوستان کے مسلمان ان کے ڈھانس بنانے والی قوتیں موجود نہیں ہیں، شکوک و شبہات پھیلا دی ہے۔ انگریز علیحدہ لگے مسلمانوں کو شک پیدا کرنے میں، ہندوؤں کو علیحدہ اٹھا دیا، پادریوں کو علیحدہ اٹھا دیا، ہر جگہ مناظرے ہو رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، دین پر اعتراضات ہو رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ اب ہر سوال کا جواب ہر آدمی کو پتہ ہی نہیں۔ اب ایسے دور میں جب مسلمان مجبوریوں کا شکار ہے، اب یہ علماء ربانیین ہیں جنہوں نے اپنے علم کو بروئے کار لا کر اس دور میں اللہ کے بندوں کو بچایا، محفوظ کیا۔ اب حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں امیر المومنین آپ سنسار نہیں کر سکتے، انتظار کریں گے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فوراً رائے قبول کر لی، علمی رائے ہے، علمی رائے مشترک نہیں ہوتی۔ آج مسلمان دورے جہالت میں چلے جائے، جو سچی اور علمی رائے دے اس کی رائے مانتے نہیں، اور حال بھی یہ ہو گیا کہ اب تو ہمارے اہل علم کی علمی رائے بھی نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن ریڈیو سنتے ہیں رائے بدل جاتی ہے، بی بی سنتے ہیں رائے بدل جاتی ہے، اب تو پیسہ ڈالا جاتا ہے رائے بدل جاتی ہے، فتویٰ بھی بدل جاتا ہے۔ یہ ہر چیز بک رہی ہے، دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہو گئی۔ اسلام نے یہ ترازو کو عدل کے لیے تو رکھا ہے، یہ خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، ایمان خریدا جائے، علم خریدا جائے، رائے خریدی جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ڈرے نہیں، حضرت معاذ بن جبل حضرت عمر کے سامنے رائے پیش کرتے ہیں، جس کو حق سمجھا فوراً پیش کر دیا کہ اس عورت کو سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے فوراً مسئلہ پیش کر دیا، حضرت عمر نے قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے علم کی قدردانی۔ آج نہ علم والے نہ علم کی قدردانی رہی ہے۔ آج ہمارے ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اسی طرح کے اہل علم اپنے معاشرے میں پیدا کریں، جو امت کی رہنمائی کر سکے، جو امت کو سنبھال سکے۔ حضور علیہ السلام نے 23 سال میں امت کو کتنے بڑے بڑے علماء دیے، ابو بکر صدیق جیسا عالم، عمر بن الخطاب جیسا عالم، حضرت عثمان بن عفان جیسا عالم، علی المرتضیٰ جیسا عالم دین، معاذ بن جبل جیسا عالم دین، ابو موسیٰ اشعری جیسا عالم دین، حضرت ابو ہریرہ جیسا عالم الروایات، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا فقیہ وقت، اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خواتین۔ اب دیکھو ان خواتین کا کتنا عظیم کردار ہے۔ کل میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا،
حضور کے حج کے دوران اللہ کے پیغمبر حج کر رہے ہیں، اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ 9ویں ذی الحجہ کو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، اس لیے روزے کی آپ نے وصیت تو فرمائی، فضیلت بیان فرمائی، 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ کیا حضور نے خود بھی روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اب یہ لوگوں میں جستجو ہے۔ تو حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل، ان کو بھی اب یہ دل میں کھٹکن پیدا ہوگی، حضور نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اب جا کر پوچھیں کیسے؟ انہوں نے فوراً دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں اپنے خادم کو دے کر بھیجا، جو عرفات کے میدان میں حضور سواری پر سوار ہے، جا کر حضور کی خدمت میں پیالہ پیش کر دو۔ اب انہوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، حضور نے سواری پر بیٹھے بیٹھے وہ دودھ پیا، پتہ چل گیا کہ آپ نے خود روزہ نہیں رکھا جی۔ اب ان کو مسئلہ معلوم کرنا تھا، تو دیکھو فوری طور پر انہوں نے حل پیش کر دیا، ایک خدمت بھی کر لی اور مسئلہ بھی سیکھ لیا، حضور کی سیرت کے بارے میں علم بھی حاصل کر لیا، حضور کی عین عرفات کے میدان میں خدمت بھی کر لی۔ یہ کتنے جذبے ہیں ان کے اندر! اس لیے علم والوں کی خدمت بھی کرنی ہے، یہ نہیں جن کو اللہ نے موقع دیا جن کے پاس دودھ کا پیالہ گھاڑے خود بھی نہ پی لیا کرے۔ یہاں مدرسے میں تو علماء موجود ہیں، کبھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو پیش بھی کرنا چاہیے، وہاں بھیجنا بھی چاہیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سال میں ایک دفعہ کوفہ کے سارے علماء کے لیے ان کے لباس کا اپنی طرف سے انتظام کرتے تھے، جوتوں کا انتظام کرتے تھے، چیزوں کا انتظام کرتے ہیں کہ یہ علم دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی ضرورتیں بھی تو ہوگی، لہٰذا ضرورتیں کیسے پوری ہوگی، لہٰذا اس میں وہ لگے ہوئے، ان کی ضرورت ہے۔ اب حضرت ام الفضل نے عین عرفات کے میدان میں اللہ کے پیغمبر وہاں موجود ہے تو وہاں دودھ کا پیالہ بھیج کر علم بھی حل کر لیا، سیرت کا مسئلہ بھی معلوم کر لیا اور خدمت بھی کر لی۔ اور یہ ہے انداز صحابہ اکرام، عورتوں کے انداز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت انسان کی ایسی نہیں جس کا حل قرآن میں اور سنت میں موجود نہ ہو، جس کا علم موجود نہ ہو۔ ایک ان کے شاگرد نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ہر ضرورت کا مسئلہ اور ہر حل اس کو مل جائے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ حل کرنے کے لیے قدم اٹھانے والا کوئی ہو۔ اب قدم اٹھانے والے کو نہیں، یہ بول کر کسی کو نہیں پھیلایا جاتا۔ یہ علم ایسا ہے جو اس کی قدر کرے گا، جو اس پر محنت کرے گا، جو اس پر وقت لگائے گا، جو اس کے لیے گھر چھوڑے گا، جو اس کے لیے مال لگائے گا، تو وہ پھر اس علم کو حاصل کرے گا۔ جو کچھ بھی نہ کرے وہ کہے اس علم کو گھول کر مجھے پھیلا دے، یہ علم گھول کر پھیلانے والی بات نہیں ہے۔ یہ علم خدمت سے آتا ہے، یہ علم جدوجہد سے آتا ہے، یہ علم نبوت شوق سے آتا ہے، یہ عشق اور محبت نبوت سے آتا ہے، یہ ویسے نہیں آتا۔ جن لوگوں میں عشق اور محبت آئے گی، محنت اور جد و جہد آئے گی، اللہ ان کے سینوں کو ضرور اپنے علم سے آراستہ کرے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، معاذ بن جبل تمہاری رائے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ نے اس کو انتظار کرنے کا حکم دیا۔ اب بچہ پیدا ہوا تو بالکل باپ کے مشابہ، جیسے باپ کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے بچے کے بھی باہر نکلے ہوئے تھے۔ اب بچے میں اور باپ میں کوئی فرق نہیں ہے، شکل و شباہت بھی ملتی ہے اور بہت سارے انداز بھی ملتے ہیں۔ اب بچے کو سامنے لایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بچہ اور باپ ایک ہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتے تو ہم جو ہے نا جی اس عورت کی اس مسئلے میں ہم صحیح رائے پر نہ پہنچ سکتے۔ اب صحیح رائے پر کیسے پہنچے؟ یہ معاذ بن جبل کے اس عقل اور شعور کی وجہ سے، ان کی رائے کی وجہ سے پہنچے۔ اب دنیا میں آپ کا علم صحیح ہوگا تو آپ غلطی سے بچیں گے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں خطیب بغدادی، وہ علم حدیث کے اور روایات اور تاریخ کے بڑے علماء میں سے۔ اپنے دور کے علماء نے کہا کہ جس حدیث کے بارے میں، جس علمی روایت کے بارے میں خطیب بغدادی رائے نہ دے تو اس کو نہ قبول کیا جائے۔ ان کے سامنے ایک کاغذ کا پرزہ پیش کیا گیا، ایک کاغذ پیش کیا گیا جس پر حضور علیہ السلام کے زمانے کا ہے، 500 سال گزر چکے ہیں، تو 500 سال کے بعد یہ کاغذ ہے کہ مدینہ کے یہود سے حضور علیہ السلام نے معاہدہ کیا ہے اور ان سے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے پر یہ حضرت علی نے لکھا، اس پر دستخط بھی موجود ہے فلاں فلاں لوگوں۔
انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی یہ جیلی ہے، یہ تو نقلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ اس دور کا نہیں ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کو وہی آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہی تو نہیں آئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو پیش کر رہے ہیں آج کے یہود یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ تھا ہمارے ساتھ حضرت علی کا؟ یہ یہاں پھیلائی جا رہی ہے بات، یہ رائے دی جا رہی ہے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، یہ ہماری عزت عظمت ہوئی تھی، ہمارے ساتھ یہ معاہدات ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غلط ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کو لکھنے والے کا نام لکھا حضرت علی، اور اس پر 2 گواہیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک گواہی لکھی ہوئی حضرت معاویہ کی اور ایک گواہی لکھی ہوئی حضرت سعد بن معاذ کی۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ ان کا اسلام کا اظہار ہوا فتح مکہ کے بعد، اور یہ یہود سے جو معاہدہ ہوا ہے تو یہ تو 6 ہجری میں 7 ہجری میں ہوا ہے، تو وہ تو ابھی آئے نہیں تھے مدینہ میں، جب مدینہ میں آئے نہیں تو انہوں نے دستخط کیسے کیے؟ اور سعد بن معاذ یہ 7 ہجری میں ان سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خندق کے بعد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، لیکن اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ سعد بن معاذ جو تھے یہ غزوہ خندق میں انہیں تیر لگا، اور اس خندق میں تیر لگا اور مسجد نبی حضور نے ان کے لیے خیمہ لگوا دیا کہ ہمارے سامنے ان کی تیمارداری ہو، اور جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کے پیغمبر ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور پنجوں کے بل شریک چل رہے تھے۔ فرمایا آج سعد بن معاذ کی موت سے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، اور اتنے کثرت سے جنازے میں ان کے فرشتے شامل ہیں کہ مدینہ کی دھرتی پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ انہوں نے کہا خطیب بغدادی نے کہ یہ رائے غلط ہے، یہ جو برقع پیش کیا جا رہا ہے یہ معاہدہ حضور نے یہود سے کیا تھا، یہ غلط ہے، اس لیے یہ 2 گواہیاں بتائیں۔ اب دیکھو علم کی روشنی میں آپ غلط اور صحیح کو پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہ انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، استعداد پیدا کرتا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں پہچان کر سکے۔ آج مسلمان صحیح اور غلط میں پہچان نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہ ان کے اندر سے علم دین رخصت ہو گیا، علم نبوت رخصت ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ آج ہم ہر قسم کی غلطیوں کا شکار ہیں، ایک غلطی کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، تیسری کرتے ہیں۔ اس لیے آج علم نبوت سے اپنی زندگی کا رابطہ، ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں دنیا میں بھی کام دے گا علم نبوت، آخرت میں بھی کام دے گا، قبر میں بھی کام دے گا، باقی سارے علم ختم یہی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں 2 قسم کے، ایک دین کا علم ہے اور ایک دنیا کا علم ہے۔ اور دین کا علم کون سا ہے؟ یہ علم الفقہ، دین کی سمجھداری، بصیرت الفقہ کا علم، جس سے آپ کو فرائض کا، واجبات کا، حلال اور حرام کا پتہ چلے۔ اور دنیا کا علم ہے علم طب، جس کی بنیاد پر آپ اپنی صحت کو قائم رکھ سکیں۔ اب دونوں طرح انسانوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان کا جسم بھی صحیح ہو، ان کا ذہن بھی صحیح ہو، عقل بھی صحیح ہو۔ اب عقلی قوت، صلاحیت یہ انسان کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ علم دین سے آئے گی۔ اس لیے علم دین سے انسان کے اندر عقل پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے کہ میرے اندر بہت سارے گناہ ہیں، میں بہت سارے گناہوں کا عادی ہو گیا، سارے گناہ تو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے، ایک بات کوئی ایسی بتا دے میں اس کو چھوڑ دوں، باقی باتیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا، شراب بھی پیتا ہوں، فلاں بھی کام کرتا ہوں، فلاں بھی کام کرتا ہوں، ایک بات بتا دے جس پر میں عمل کر لوں تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں اسی پر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب انہوں نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر کے چلے گئے تو اس کے بعد اب وہ سوچنے لگے حضور کی خدمت میں دوبارہ جاؤں تو حضور نے پوچھا شراب پی ہے کہ نہیں پی؟ جھوٹ بولوں گا تو غلط، اور پیوں گا تو پھر یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر فلاں غلط کام اس کے بارے میں اگر حضور نے پوچھ لیا وہ کیا کہ نہیں کیا، اگر کیا ہے کیا تو میں کر رہا ہوں عادت جو ہے، تو پھر اگر میں کہوں کہ کیا ہے تو یہ غلط ہے، اور کہوں کہ نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر جا کر سوچتا رہا کہ حضور نے مجھ سے ایک بات کا ایسا وعدہ لے لیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کاموں کو چھوڑنے کے لیے میں مجبور ہو گیا۔
اب آ کر کہنے لگے حضور میں سارے کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اب سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا۔ ایک وعدہ لیا، دیکھو یہ بھی علم کی بات ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ 70 چیزیں وہ کام کرتا ہے، آپ اس کو ایک چیز پر لے کر آئیں، ہم اسی وقت اس کو 70 چیزوں پر لانا چاہتے ہیں، وہ 70 چیزوں پر کیسے آئے گا؟ یہ علم کی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے، یہ دانائی کی بات ہے۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ آج مسلمان رسول اللہ کی سیرت زندگی گزارنے کے لیے نہیں پڑھتے، قرآن زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی مشکلات کیسے حل ہوگی، صحابہ کی سیرت سے کیسے حل ہوگی۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعات سے بیان کروں کہ یہ دین ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یہ علم دین کتنا ضروری ہے، یہ قرآن کا کھولنا کتنا ضروری ہے، قرآن کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے بچوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، ہر معاشرے کا، ہر طبقے کا یہ دین کا، علم کا کوئی نہ کوئی حصہ لینا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ بچوں کے لیے تو موجود ہے، کوشش بھی کرتے ہیں سب لوگ وہ بھی آئیں، ناظرہ قرآن کریم پڑھیں، اسی طرح قرآن پاک حفظ بھی کریں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ 4 سالہ، جس طرح بھی قاضی طیب صاحب نے بتایا، 4 سالہ ہمارے یہاں میٹرک پاس طلباء کے لیے عالم بننے کا کورس ہے، جس میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ علم حدیث کا اکثر حصہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، سیاہ ستہ کا، پوری سیاہ ستہ ایک دفعہ اس کی کور ہو جاتی ہے۔ علم فقہ پڑھایا جاتا ہے، تاریخ اسلام پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے دینی علوم ہیں، اسلام کے 1300 سال میں مسلمانوں نے جو علوم مرتب کیے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، آج مسلمان ان سے دور ہو گئے۔ ان علوم کی ایک بڑی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، وہ ہماری نجات کے لیے بھی ہے۔ آج ہم ان کو کیسے پڑھیں گے؟ اب معاشرے میں سارے لوگ اگر پورا علم نہ حاصل کر سکیں، ہر خاندان میں ایک بچہ ایسا ہونا ضروری ہے جو پورا عالم دین ہو۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ہمارے الحمدللہ مدرسہ بھی موجود ہے، نصاب بھی موجود ہے، اساتذہ بھی موجود ہیں، پنکھے لگے ہوئے موجود ہیں، ٹھنڈے پانی بھی موجود ہیں، سب چیزیں یہاں موجود ہیں۔ اب ہمارے پڑھنے والے نوجوان ہونے چاہیے، ہم ان کو تیار کریں۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری وجہ سے ایک آدمی یہاں آ جائے، ایک آدمی میری وجہ سے زندگی میں دین کا عالم بن جائے۔ ہر آدمی یہ تیار کر لیتا ہے کہ میں نے ایک آدمی اپنی محنت سے علم دین کے لیے ضرور دینا ہے کہ نبوت کا علم حاصل، فرقے کا علم نہیں۔ آج ہر فرقے والے اپنے فرقے کا علم دیتے ہیں، فرقے کا عالم بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، ہم دین کا عالم بنائیں، فرقے کا عالم نہیں بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ رائے نہیں دی۔ ہمارے الحمدللہ ہر فرقے والے، یہ تینوں ہمارے اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہمارے خاندان کے تینوں شاگرد رہے ہیں بزرگوں کے، اور ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ان کو سچا اور صحیح دین بتایا ہے، جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، سیرت رسول میں موجود ہے، اجماع امت میں موجود ہے، تاریخ اسلام میں موجود ہے، وہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے گھر سے جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو ان کے سامنے 2 راستے تھے نکل کر۔ ایک راستہ ایک درسگاہ کی طرف جاتا ہے، دوسرا دوسری طرف۔ اب وہ کہتے ہیں کدھر جائیں؟ میں نے سوچا، ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ 2 راستے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اب یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کدھر جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ٹیلے پر چڑھا تو دیکھا کہ ایک راستہ جو جا رہا ہے ایک طرف درسگاہ کی طرف، عورتوں نے کپڑے وہاں وہ دھو کر پھیلائے ہوئے اور وہ سارے کپڑے رنگین ہیں، اور دوسرا راستہ جو ہمارے بزرگوں کے بھوئی گاڑ کے دارالعلوم کی طرف آتا تھا، اور وہاں اس طرف راستہ آتا تھا، اس طرف جو کپڑے عورتوں نے ڈالے ہوئے تھے وہ سارے کپڑے سفید تھے۔ اب کہتے ہیں میں نے اس سے فال نکالی، میں نے جو ارادہ کیا علم دین کا، اور علم دین میں جو اصل نبوت کا جو نور ہے، نورانیت ہے، سفیدی ہے، وہ سفیدی اس طرف موجود ہے، نورانیت ادھر ہے۔ اب شہرت ادھر ہے، رنگینی ادھر ہے، لیکن نورانیت ادھر ہے۔ آج علم کی شہرت بہت لوگ چاہتے ہیں، کثرت بہت زیادہ ہو، لیکن علم نورانیت سے چلتا ہے۔ حضور کا نور کن علاقوں میں، کن لوگوں کے، کن سینوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گا، وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی نشاندہی رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس یہ دین امانت ہے، یہ علم نبوت امانت ہے، اس کی ذمہ داریاں میرے اور آپ پر ہیں۔ آج ہم اس کا دور کیسے پیدا کریں گے؟ الحمدللہ ہم نے تعلیم بالغاہ کا بھی نظام رکھا ہوا ہے۔ آپ بڑے لوگ جو ہیں آپ زیادہ کام کاج کرتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے 1 مہینے کے اندر یہ پروگرام رکھا ہے درس حدیث پاک کا، اور 1 ہفتہ وار قرآن پاک کا درس ہے ہر منگل کو۔
20 سے 25 منٹ کا درس ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگ شامل ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے دوست شامل ہوتے ہیں. باقی لوگ بھی مہینے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ پروگرام ہوتا ہے، اور 25 منٹ 20 منٹ کے قریب یہ روزانہ ہفتے میں 1 دفعہ درس قرآن ہوتا ہے. آج آپ علم نبوت کی مجلس ہے تو یہ نیت اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہم ان دونوں پروگراموں کو کامیاب بنائیں. کیوں جی؟ صرف دل سے اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ ہم انشاءاللہ ان دونوں میں پوری شرکت کریں. دیکھیں ٹائم گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کی زندگی میں قطرہ قطرہ سے ایسی چیزیں شامل ہوں گی جو اچھے وقت پر آپ کو کام دیں گی انشاءاللہ. صحیح وقت پر یہ علم آپ کی ذمہ داریاں نبھائے گا اور آپ کی عزت بھی کرائے گا اور آپ کی حفاظت بھی کروائے گا اور آپ کے کام بھی بنے گے انشاءاللہ. اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے. جو اللہ کے دین کی، اللہ کے علم کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی ضرور قدر کرتا ہے. اس لیے اللہ کے ہاں کسی انسان کی، اللہ شکور ہے، قدردان ذات ہے. جو اللہ کے دین کی قدر کرے گا اللہ ضرور اس کی قدر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اب حدیث پاک کا ترجمہ سن لیں. جو حدیث پڑھی ہم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے. یہ اعمال ختم نہیں ہوتے. پہلا عمل کون سا؟ الا من صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائے، ایسا کام کر کے جائے جس سے اللہ کی مخلوق کو، سارے انسانوں کو فائدہ پہنچے. اور دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به، دوسری چیز وہ علم وہ دنیا میں چھوڑ کے جائے، کسی علم کا انتظام کر کے جائے، خود علم لوگوں کو سکھا کر جائے، علم والوں کی خدمت کر کے جائے، علم کی خدمت کے لیے اپنا حصہ ڈال کے جائے، پیسہ لگا کے جائے، ان کا اہتمام کر کے جائے، تعارف کر کے جائے. اب آپ خود بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں، کسی دوسرے بچے کو تیار کر سکتے ہیں. تو یہ علم کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے. اس لیے جو بچہ آئے گا آپ کی وجہ سے آئے گا تو علم ينتفع به، وہ علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. وہ بچہ آگے کتنے کام کرے گا، کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اب امام ابو حنیفہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، امام بخاری سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا، امام مالک سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا. ایک عالم ربانی سے ہزاروں لوگ آگے کیسے پیدا ہوئے جی، جن لوگوں کو فائدہ پہنچا. اب کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جی جن لوگوں سے اللہ نے علم کا فائدہ اگلے دور میں ان کو منتقل کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے ہندوستان میں علم کا کتنا فائدہ پہنچا. کہتا انہوں نے خواب دیکھا، ابھی بچپن میں تھے کہ خواب دیکھا کہ حضرات حسنین آئے رضوان اللہ، امام حسن امام حسین، اور انہوں نے ایک قلم دیا آپ کو اور فرمایا یہ قلم ہمارے نانا جان کا قلم ہے، حضور علیہ السلام کا قلم ہے. یہ قلم ٹوٹ گیا ہے، آپ اس قلم کو درست کریں اور اس قلم کو استعمال کریں. کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، بزرگوں سے تعبیر پوچھی. فرمایا کہ وہ اب آپ سے اللہ جل جلالہ اس دور میں علم نبوت کا کام لے گا، اور علم نبوت کے کام کے لیے آپ کا ذہن بن گیا، اللہ کی طرف سے یہ طے ہو گیا. اسی لیے حضرات حسنین آئے اور یہ قلم آپ کو دے رہے ہیں. اس وقت دین نقصان میں جا رہا ہے، لہذا اب آپ اس دین کی حفاظت کریں گے. اب کیسے حفاظت کر کے دکھائی انہوں نے؟ قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا، سب سے پہلے ترجمہ میں، اور ان کے بیٹے انہوں نے قرآن حکیم کا اردو میں ترجمہ کیا. 16 سال مسجد میں اعتکاف بیٹھے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، 16 سال مسجد میں دلی شہر میں مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر قرآن حکیم کو فارسی ترجمے کو اردو میں منتقل کیا. آج پورے ہندوستان میں سارے لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. بعد میں جتنے لوگوں نے علماء نے ترجمہ لکھا ہے یہ ان کے ترجمے کی تاثیر ہے، اسی سے انہوں نے لیا. اب لہٰذا یہ سارے لوگوں کا اجر و ثواب کن کو ملے گا؟ جنہوں نے اس علم کی بنیاد ڈالی. او علم ينتفع به، وہ علم جس سے آگے فائدہ پہنچایا جائے گا. آج آپ یہ حدیث آپ سے سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم نے حدیث پاک کی کتاب کھولی ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں ہمارے والد صاحب نے یہ حدیث پڑھائی. آج وہ اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں لیکن ان کا علم جاری ہے، جی ان کا علم جاری ہے. حضرت امام کہتے ہیں امام اعمش تھے، بلکہ ایک اور محدث وہ امام ابراہیم نخعی کے پاس گئے اور ان کے مجلس میں پہنچے. وہ علم کی مجلس
وہاں پہنچے، انہوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. انہوں نے کہا آج علم میں میرا مرتبہ زیادہ ہے آپ سے، آج علم میں میرا مرتبہ زیادہ ہے جب میں زندہ ہوں، لیکن مرنے کے بعد آپ کا مرتبہ زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کے شاگرد بہت ہیں، آپ نے اس علم کو آگے منتقل کر دیا. اب ابراہیم نخعی اب وہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن سے آگے بڑے بڑے اہل علم نے علم حاصل کیا، کوفہ میں رہنے والے، لیکن ان کو بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کا علم اور آپ کی زندگی زیادہ محفوظ رہے گی. کیوں کہ آپ نے اس علم کے حق کے اعتبار سے آپ کے شاگرد دنیا میں بہت زیادہ. بہرحال فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم آپ کے ذریعے سے یہ علم نبوت دنیا میں کہیں قائم ہو گیا، اس علم سے آگے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. فرمایا یہ آپ کا صدقہ جاریہ. تو ہر آدمی یہ بھی اپنا صدقہ جاریہ پیدا کرے کہ وہ چلا جائے گا لیکن علم کے طور پر وہ دنیا میں زندہ رہے. اور فرمایا او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد چھوڑ کے جائے. اب اولاد ہم سے صرف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، اولاد پیدا ہونے کے بعد نیک بنے، صالح بنے، اچھی بنے، اس کی تربیت ہو جائے، وہ نیکی پر آ جائے، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے. اب یہ اولاد جب دعا مانگے گی کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن بچہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، تو ماں باپ کے درجے وہاں بلند ہو رہے ہیں. اب ماں باپ قبر میں، اب جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی قبر میں رہیں گے، لیکن قبر کی زندگی میں کون سی چیز کام دے گی؟ اب نیک اولاد بھی کام دے گی. اور ولد صالح يدعو له، اب نیک اولاد ہوگی، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کی بات مانے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے وہ اولاد کو دین کا راستہ بتائے. اب دین کے راستے سے ان کی تربیت ہوگی تو اس علم دین کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی صدقہ جاریہ بنیں گے، دعائیں مانگیں گے. اور اگر دعا مانگنے کو انہیں توفیق ہی نہ ملے، پیسے بہت دے دیے اولاد کو، مکان بہت دے دیے اولاد کو، چیزیں بہت دے دی اولاد کو، گاڑیاں چھوڑ کے چلے گئے اولاد کے لیے، ان کی کس کام کی عیاشیاں کریں گے؟ ختم ہو جائیں گی چیزیں. اس لیے یہ تین کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.